هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی دوسری کتاب کا آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 72 پر یہاں سے ہے. سونے کے آداب. آدمی کی زندگی کے واسطے کھانے پینے کی طرح سونا بھی ضروری ہے، لیکن جس طرح بہت کھانے پینے سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی طرح بہت سونے سے ذہن کند اور طبیعت غبی ہو جاتی ہے. کند معنی کمزور اور غبی کے معنی سست. تو زیادہ سونے سے آدمی کا ذہن کمزور ہوتا ہے اور طبیعت کے اندر سستی آ جاتی ہے. عقل مندوں نے دن رات میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے اور کم سے کم 6 گھنٹے سونے کے واسطے مقرر کیے ہیں. اس سے کم یا زیادہ نہ سونا چاہیے. سوتے وقت سر شمال کی طرف رکھو. مغرب یعنی قبلے کی طرف پاؤں نہ پھیلاؤ. تو جب ہم سوئیں تو سونے کا ادب یہ ہے کہ ہمارا جو سر ہے وہ سر شمال کی طرف ہو، یعنی اتر کی طرف ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ ہمارا پیر مغرب کی طرف یعنی قبلے کی طرف نہ ہو. اور کروٹ کے بل سونا چاہیے، چت نہیں سونا چاہیے. چت اور اوندھے ہو کر سونا اچھا نہیں. سوتے وقت دانت کرکرانا اور ناگوار آواز سے کھراٹے لینا عیب کی بات ہے. اگرچہ نیند میں آدمی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بری عادت چھوٹ جائے. سر کے نیچے تکیہ اونچا رکھنے اور کم کھانے سے یہ عیب اکثر جاتا رہتا ہے. 10 برس کے بچے کو الگ چارپائی پر سونا چاہیے اور سونے سے پہلے ضروری حاجتیں رفع کر لینی بہت ضروری ہیں. ضروریات ہیں جیسے پیشاب پیخانہ وغیرہ فارغ ہو کر آدمی سوئے. سونے سے اٹھ کر پانی پینا نقصان دیتا ہے. جب سو کر اٹھو ہاتھ منہ دھو ڈالو تاکہ آنکھوں کی کثافت یعنی آنکھوں کے اندر جو میل وغیرہ ہے اور طبیعت کی سستی جاتی رہے. گفتگو کے آداب. گفتگو مطلب بات چیت. عقل مندوں کا قاعدہ ہے کہ وہ بے ضرورت نہیں بولتے. جب کوئی کام کی بات ہو تو کہہ دیتے ہیں، جب کوئی ان سے کچھ پوچھے جواب دے دیتے ہیں. دیکھو اکثر جانور صبح کے وقت باغوں اور جنگلوں میں کیسی اچھی آوازیں لگاتے ہیں جنہیں سن کر جی خوش ہو جاتا ہے، مگر اکثر دن بھر چپ رہتے ہیں، ہر وقت نہیں بولتے رہتے. اس سے معلوم ہوا کہ جانور بھی جنہیں کچھ سمجھ نہیں بہت بولنے کو برا جانتے ہیں اور زیادہ بک بک نہیں کرتے. تم تو آدمی ہو، ان سے زیادہ سمجھ رکھتے ہو، تمہیں بھی چاہیے کہ بہت نہ بولو، بے ضرورت بات نہ کرو، اور جب بولو آہستگی سے بولو. دیکھو مینڈک برسات کے دنوں میں جب پانی کے کنارے بیٹھ کر دن رات ٹرٹراتا رہتا ہے اور سارا جنگل سر پر اٹھا لیتا ہے تو اس کی آواز کیسی بری معلوم ہوتی ہے. اسی طرح جو آدمی زور سے بولتا ہے اور ہر وقت بکتا رہتا ہے اسے بھی لوگ اچھا نہیں جانتے اور ایسے لڑکے کو پیار نہیں کرتے. کسی کو گالی نہ دو، پیٹھ پیچھے برا نہ کہو، جب بولو سچ بولو، جھوٹ کبھی نہ بولو، بات بات پر قسم نہ کھاؤ.
کسی کو بے عزتی سے نہ پکارو، جس سے بات کرو ادب کے ساتھ کرو۔ اتفاق کا مطلب ہوتا ہے آپس میں مل جل کر رہنا۔ گھر میں بھائی بہنوں سے، مدرسے میں لڑکوں سے کبھی نہ لڑو۔ آپس میں لڑنا بھیڑنا بری بات ہے۔ دیکھتے نہیں کہ جب ایک کتا دوسرے کتے کو کہیں پاتا ہے، اس پر بھونکتا ہے، اس سے لڑتا ہے تو کیسا برا معلوم ہوتا ہے۔ پس جو آدمی اوروں سے لڑتا پھرتا ہے وہ کتے سے بھی برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کتے کو تو اچھے برے کی پہچان نہیں، اور آدمی سب کچھ جانتا ہے۔ اکثر لڑکے کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں پر آپ میں لڑتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ جب گھر میں کوئی چیز ملے تو بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر کھا لیا کرو۔ دیکھو، چونٹیوں میں یہی اچھی عادت ہے۔ ایک چونٹی اگر کوئی کھانے پینے کی چیز پاتی ہے تو سب کو خبر دیتی ہے، پھر سب وہاں آتی ہیں، جو کچھ پاتی ہیں خوشی خوشی مل کر کھاتی ہیں۔ اسی طرح آرام کی جگہ ملے تو بھی سب وہیں آ رہتی ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے، چونٹیاں تو آپس میں ایسے اتفاق سے رہیں سہیں، اور آدمی کے بچے ایک دوسرے سے لڑے بھیڑیں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ سب سے اتفاق رکھے۔ ایک کو کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ دیکھو، کووں میں کیسا ایکا ہے۔ جب کسی کوے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی ایک آواز پر سینکڑوں کوے اس کی مدد کو آ جاتے ہیں، اور ایسا شور مچاتے ہیں کہ دشمن کو حیران کر دیتے ہیں۔ ہو سکے تو ٹھونگے بھی مارتے ہیں۔ غرض ایک دوسرے کی مدد میں جو کچھ بن پڑتا ہے کرتے رہتے ہیں، کچھ کمی نہیں کرتے۔ کیا افسوس کی بات نہیں کہ کووں میں ایسا اتفاق، ایسی ہمدردی ہو اور آدمی میں یہ نیک عادت نہ ہو۔